ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس تقریب کا انعقاد مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارے ایک عزیز بھائی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہو گئے، اور اس تقریب کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ مل بیٹھ کر ہم کوئی خرافاتی مجالس برپا کرنے کی بجائے اللہ رسول کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں پاک و مطہر نظام حیات عطا فرمایا ہے، اس کا تذکرہ کر لیا جائے۔ ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ نشین رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ خاتم النظام کائنات بھی ہے، صرف خاتم النبیین نہیں۔ آپ کے عہد مبارک سے پہلے جتنے نظام تھے، جتنی شریعتیں تھیں، تغیر والی یا غیر تغیر والی، یا مطلق کفر تھا اپنی مختلف شکلوں میں، جہاں کہیں پر کوئی نظام بھی لاگو تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، وہ تمام نظام کی بساط لپیٹ لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ہے ختم نبوت کے ذمہ کام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ،
آپ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے ادیان ہیں، جتنی شریعتیں ہیں، یا جن لوگوں نے اپنا ایک نیا اپنی مرضی کا نظام وضع کر رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے یہ لازم کر لیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ان سب پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیلنے والا نظام غالب کیا جائے۔ یہ ہے بنیاد۔ ہمارے ہاں تفہیم دین کا مسئلہ تھوڑا سا یہاں پر خلل ہے۔ ہم نے دین کی چند چیزوں کو قبول کر کے ان کو عبادات کا نام دے کے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی دین ہے، یہی چھوٹا سا دین ہے۔ ایسا ہے نہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے پورا نظام حیات عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا مخصوص عباداتی دین نہیں ہے۔ عبادات بنیادی طور پر ہدیہ تشکر ہے مالک الملک کی بارگاہ میں۔ زکوٰۃ ہے تو مال کا شکرانہ ہے، صدقہ خیرات ہے تو مال کا شکرانہ ہے، روزہ ہے تو روح کا شکرانہ ہے، نماز ہے تو پورے وجود کا شکرانہ ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، اور سب سے بڑا اس کے معبود ہونے کا واحد ثبوت ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ وہ معبود ہے، اس نے کہا ہے مجھے سجدہ کرو، اس نے کہا ہے میری تسبیحات بیان کرو، اس نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور میری طرف متوجہ ہو کر نماز کرو۔ یہ عبادات ہے۔ عبادات 100% خالصتاً اللہ کے لیے۔ آپ کی نماز کا مجھے کوئی نفع نہیں، آپ کے حج کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، آپ کے روزے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، آپ کے مال میں میں کوئی حق نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ آپ کا انفرادی فعل، نفع معاشرے، نماز آپ کا ذاتی فعل، لیکن نفع پورے گھر کے لیے۔ روزہ آپ نے رکھا لیکن اس کی برکتیں آپ کو پورے گھر کے لیے۔ یہ تو ہے عبادات کی تشکیل، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین پورے ایک نظام حیات کو، پورے نظام حیات کو بیان کرتا ہے۔ میں نے صبح اٹھنا کیسے ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میرے ذمے کیا ہے، بحیثیت معاشرت کے بہترین فرد کے میں نے بہترین فرد کیسے بننا، میں نے اچھا انسان کیسے بننا۔ اچھا انسان بننا عبادت کا معاملہ تو نہیں ہے میرے پاس، یہ تو انسان سے انسان کی انٹریکشن، اس کے ربط کا معاملہ ہے۔ تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، اور اس کی باقی مخلوق کے لیے بے ضرر اور نفع بخش انسان ہوں۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ میں معاشرے میں ہوں تو میری نگاہ سے، میری زبان سے، میرے قدموں سے، میرے ہاتھوں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سنت مسجد جس کو کہتے ہیں مؤکدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نکاح۔ میرے نکاح کا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں، وہ میرا نکاح ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس نکاح کی بنیاد پر جو حکمت قائم ہوئی ہے وہ پورے معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے، پورے معاشرے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ نکاح کی جو قدر و قیمت ہے وہ اب اس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ گلی میں کسی کے ساتھ کیری ڈبہ کھڑا ہو سائڈ پہ کر لیں تاکہ وہ کاری کرے۔ دنیا کے سامنے دین کی تفہیم جس طرح ہوئی ہے،
ہمارے اکابر علماء نے جس طرح اس کو بیان بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، تشریحات کی ہیں، افسوس کہ ہم اس میں پڑھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے. یہ ہمارا قصور ہے، ان کا نہیں. وہ اپنا حق ادا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ان کا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ، آپ کی سیرت طیبہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے لکھ کر بیان کر کے امت تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ ان کا احسان ہے. اور اس سے سب سے بڑا احسان، سب سے پہلا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہے اس امت پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، یہ تھوڑا سا اس کو مہربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، کسی چیز کو، ذرہ بھر چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور محفوظ کیا اپنے حافظوں میں، اپنے دل و جان میں، اور حرص جاں بنا کر امت تک بات پہنچا دی کہ ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا، ہم نے حضور کو غصے میں دیکھا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھا، اس طرح بیٹھتے ہوئے دیکھا، اس طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا، اس طرح کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح گھر والوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح بچوں سے ملتے ہوئے دیکھا، اس طرح بزرگوں کے ساتھ بات کی، اس طرح اپنے ہم عصروں سے بات کی، اپنے خادموں سے کیسے بات کی، اپنے دوست محبوب یاروں سے کیسے گفتگو فرمائی، اور اللہ کی عبادت کیسے کی. یہ سارا نظام طریقت اور نظام معاشرت یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بابرکت شخصیات کے تو خیر نصیب ہوا اور علماء نے اس کو سینے سے لگا کر اور زیادہ محفوظ بنا کر امت کے لوگوں تک پہنچانے کی سرتوڑ کوشش کی. اب یہ ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی ہے کہ نہ ہم دین پڑھتے ہیں، نہ ہم دین سنتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے گھروں سے دین کی وہ روایات جو آج کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ کسی دور میں فرائض کے زمرے میں سمجھی جاتی ہے. مثلا گھروں میں دیندار کا ماحول یہ قائم رکھنا یہ فریضے کے درجے میں سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں ہر صورت دینداری کا ماحول ہو، ہر بچہ نماز پڑھے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہر نماز کا اہتمام کرے، بےہودگی سے بچے، غلیظ گفتگو سے بچے، اچھے ماحول میں بیٹھے، بڑوں کی بات ادب سے سنے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، گالن گلوچ سے دور رہے، بےہودہ گفتگوؤں سے دور رہے، نکاح میں حیا ہو، شرم ہو، اخلاق ہو، کردار ہو. تو یہ ساری چیزیں گھروں سے آتی تھی. تو سب سے پہلی جو درسگاہ تھی وہ گھر تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، آپ نے اپنے گھر سے ہی اس کا اہتمام فرما کر امت کو بیان فرمایا کہ دیکھو میں گھر، میرے آنے سے پہلے میرے بھائی مولانا محمد اکمل صاحب بیان فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اب گھر والوں سے بہتر، ذرا ہم اپنا تجزیہ کر لیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے بہتر ہیں؟ ہم تو جوتا لے کے گالیاں دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں. یہ ہمارے میں عام روزمرہ کی بات کر رہا ہوں. اور ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر آیا. تو وہ بہتر کیسے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. تو ہم میں سے کتنے جو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے؟ مجھے اور آپ کو تو کوئی اپنی دکان کا غم ہوگا، کوئی مال کا غم ہوگا، کوئی کاروباری پریشانی یا کوئی اور معاملہ. ہمارے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن سارا غصہ جا کے گھر والوں پہ اتارتے ہیں. کھانے کی چھاپی پڑی ہوئی تو وہ یوں کر کے پہن لیں گے، رومال یوں پہن لیں گے، دروازے کو ٹھوکر سے کھولیں گے، بچوں کو ہٹائیں گے، ہٹ جاؤ مجھے تنگ نہ کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبادت تو نہیں ہے نا، میں عبادت کی بات نہیں کر رہا، میں طرز حیات کی بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ دنیا جہان کے ہموم و غموم اپنے سر پر رکھتے ہیں، پوری امت کا غم سنبھالے پھرتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کا غم.
کیا چھوٹے کا بڑے کا، جو موجود ہے ان کا نہیں، جو قیامت تک آخری انسان حضور کی امت میں پیدا ہوگا مرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریشان. اندازہ کی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد، مرد و عورت، بچے کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے پریشان. لیکن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ان تمام غموں کو پیچھے دروازے کے باہر چھوڑ آتے ہیں اور ہم سے آ کر ہم کلام ہوتے تو خوش گپیاں فرماتے، ہماری دلجوئی فرماتے، دلداری فرماتے، ہمیں مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے اور پوچھتے کیسے ہو بھیا گھر والوں، تم کیسے ہو، احوال پوچھتے، پھر بیٹھتے اور گھر والوں کی دلچسپی کی بات کرتے، اپنی نہیں. جو گھر والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی دلچسپی کی بات فرماتے ہیں. آپ کی 11 ازواج مطہرات جو آزاد ہیں، 2 اور ملا لیجیے 13 ازواج. ٹھیک ہے، ہر خاتون، ہر زوجہ محترمہ کا مزاج الگ ہے. کوئی غصے والی، کوئی صابر شاکر بالکل سکوت والی، کوئی زیادہ گفتگو کرنے والی، کوئی مذاق میں زیادہ، کوئی اخلاق میں بہت اونچے درجے کی، کوئی تصوف میں بہت اونچے درجے کی، کوئی بہت ذکر اذکار کرنے والی، کوئی بہت زیادہ ادب کرنے والی. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی بھی ادب نہیں، ایسا نہیں. مزاج کی نہ طبع کی بات ہے. ہر زوجہ محترمہ کا اپنا مزاج، اپنی طبع، اور صدر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج، ان کی طبع کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں، ان کو خوش رکھتے. کسی زوجہ محترمہ کو یہ شکوہ تو نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میرے ساتھ زیادتی کریں. کسی زوجہ محترمہ کو یہ شکوہ نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ حیات ہے، یہ حیات نبوی ہے. وہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ عبادات ہیں. یہ معاشرت ہے، افراد کا میل جول ہے جس سے زندگی بنتی، چلتی اور سمجھتی ہے، اور انسان انہی سانچوں میں ڈھل کر انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے. اس میں سے ایک رکن، ایک جزء زندگی کا نکاح ہے. آپ، ہم لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں میرے عزیز بھائی، نہ ہم پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں صبح ہو گئی ہے تو دکان پہ جانا ہے، شام ہو گئی تو گھر جانا ہے، آج پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے. یہ ہماری روٹین ہے میرے سمجھ. ہم سب، ہاں یہ نہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو میں آسمان سے اٹھوں، ایسا نہیں. ہم سب ایک ہی ڈگر کے لوگ ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے نا، وہ ان کی جو مقصد اللہ نے بیان کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین ہر چیز پر آنا تھا. میری زندگی کے ہر شعبے پر اللہ کا دین آنا تھا. میرا اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، بوجھنا، چالنا، پلنا، اولادوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ، یہ سارا نظام. میں نے نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کے بعد سسرال سے میرے تعلقات کیسے ہوں گے، میرا تعلق بیوی کے ساتھ کیسے ہوگا، میں نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے، میں نے اخلاق کا کیسے مظاہرہ کرنا ہے. انسان کا غصہ طبعی ہے، فطری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ کا کیا خیال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا؟ بالکل آتا تھا. آپ ایک دفعہ ناراض بھی ہوئے، ازواج مطہرات سے گفتگو بند فرما دی، بھائی کوئی گفتگو نہیں، چلو بس. حق ہے، شوہر نامدار ہے، اور ازواج مطہرات کی تربیت مقصود ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ شوہر کی حیثیت کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ان کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت عام نہیں ہے، تم میری زوجہ ہو، میری بیوی ہو. تمہاری حیثیت اس اعتبار سے کائنات کی تمام عورتوں سے مختلف ہے، اس لیے تم اس معیار پر رہ کر میرے ساتھ گفتگو کرو. وہ جو عرب کی جہالت امیز گفتگو ہے، جو تمہارے خاندانوں کی، پیچھے تمہارے قبائل کی رسم و رواج والی گفتگو ہے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہو سکتی. یہاں پر وہ گفتگو ہوگی جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ تم نبی کی گھر والیاں بن گئی ہو. اب تمہارے لیے معیار کچھ اور ہے. اب تم اس معیار پر بیٹھو اور اس معیار کو سمجھو. اس معیار کو سمجھانے کے لیے حضور ناراض ہوئے، اپنی ناراضی کا اظہار بھی فرمایا، غصہ بھی فرمایا. غصے سے مراد جیسا ہم جیسا جاہلوں والا غصہ نہیں، معاذ اللہ کوئی تشبیہ بنتی نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تشبیہ اپنے گھر والوں سے وہ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے، وہ تشبیہ تعلیم کا حصہ تھی، وہ تربیت کا حصہ تھی، اور اس تربیت میں بھی اخلاق ہے، اس غصے میں بھی اخلاق ہے، اس غصے میں بھی ایک کردار ہے، اس غصے کے اندر بھی ازواج مطہرات کے کردار کو مزید نکھارنا مقصود ہے، ان کی عزت و عظمت کو مزید بلندیوں تک لے جانا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے یہ ہو رہا ہے، حضور اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کر رہے۔ قرآن میں اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر فرمایا، اور اسی طرح پردے کے احکام آئے ہیں۔ مجھ سمیت ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں والے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد کبھی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر سوچا ہو کہ یار ہم تو جنگ مار گئے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام حضور کی ازواج اور بنات کو دے رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ تو اس میں ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں کہ مومن ہیں، یہ فاصلہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ ہم نے ایمان والا بننا ہے یا مسلمان بننا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اس کا حکم کفر سے نکلتا ہے، وہ کفر میں نہیں ہے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، فاسق فاجر ہو سکتا ہے، شدید گمراہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہے۔ اس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا جو کفار پر ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ قانون لاگو نہیں ہوگا جو، ہاں کفار والی حرکتیں کرنے کی وجہ سے ان جیسی مماثلت والی سزا ضرور ملے گی۔ وہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نجات بھی عطا فرمائے، حضور نے فرمایا ہاں یہ کلمے کی برکت ہے کہ کوئی مسلمان جہنم میں مستقر نہیں رہے گا، اپنی جو گناہ کی ہے اس کی سزا بھگت کے انشاءاللہ پاک ہو کے نکل آئے۔ دائمی جہنم کفار کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے اگر کوئی دل میں تصور تھا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی بنات طاہرات اور آپ کی آنے والے امت کی تمام مومن عورتیں ان سے کہیں، قل کہا نا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ان سے کیا کہنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان سے کہو اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں کے آگے لے آئیں، اوڑھ لیں، یعنی پردہ کریں۔ ہمارے فلانا صاحب ناراض نہ ہونا، تھوڑی دکان خراب نہیں کرنی، برقعے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بڑی اوڑھنیوں کا تصور، یعنی جس ایسی بڑی چادر جس میں پورا وجود لپٹ جائے اور وجود کے اعضاء ظاہری نہ ہو، نہ ہاتھ نہ چہرہ، یہ تھا۔ چلیے برقع بھی اگر کوئی پہنتا ہے تو علماء نے اس کو اسی زمرے میں لکھا ہے کہ کم از کم وجود ڈھانپنے کا، کھلا ڈھلا برقع وجود ڈھانپنے کا اور اپنے آپ کو شرم و حیا کے بہتر بنانے کا ایک ذریعہ وسیلہ ہے، یہ بھی نہیں پہنتے۔ قصوروار تو ہم ہی ہیں جی، ہم نے نکاح کا معاملہ چھوڑا، نکاح کے معاملوں پر گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ عالمی معاملات کو بھی دیکھتا پڑھتا رہتا ہوں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں نکاح کی نعمت سے نوازا تاکہ ہمارا نسب ایک تواتر میں رہے، ایک لکیر میں چلتا رہے، بیچ میں کوئی رخنا نہ آئے۔ نکاح واحد ذریعہ ہے اس نسب کو بچانے کا۔ آپ سید ہیں، آپ گجر ہیں، آپ جاٹ ہیں، آپ کوئی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ارائی ہیں، گجر ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک قوم کا دوسری قوم کے فرد کے ساتھ جب تعلق قائم ہو گیا، کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا، اس کا تعلق قائم ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دو انساب جڑ گئے ہیں، دو نسب آپس میں مل گئے ہیں۔ دو نسب ملنے کے بعد اب ذمہ داری کیا آ گئی؟ اب کیا ذمہ داری آ گئی کہ یہ نسب حلال طریقے سے،
اللہ کے حکم کے عین مطابق یہ نسب جڑے، اور اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ نکاح مجمع عام میں کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نکاح کرو، اللہ کو بھی گواہ بناؤ، اور وہ اپنے ماحول کے وہ افراد جو تمہیں جانتے ہیں، عائزہ و طالب ہے، جانبین کے رشتہ دار ہیں، ان کو بلاؤ، بیچ میں بیٹھو، دوست احباب کو بلاؤ، اور بھی مسلمانوں کو بلاؤ جو تمہاری گواہی دیں، نسلوں تک گواہی کرتی رہے کہ ہم جانتے ہیں یہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کی شادی فلاں خاندان میں ہوئی، فلاں صاحب کی بیٹی اس شخص کے گھر میں ہوئی، یہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں گھر میں بیاہ ہے۔ تو یہ گواہی کیا ہے؟ یہ حلالی رشتے کی سب سے بڑی سند اور دلیل، ہمارے حلالی ہونے کی دلیل۔ دوسرا کہ یہ ہمارا نکاح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر ہوتا ہے۔ لیکن ہم تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے اب، تو ماڈرنٹی کا جو سب سے پہلا فیز ہے وہ یہ ہے اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، شادی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی، لیکن یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کریں، ان کو شامل کر لو، شریک کر لو، اس لیے کہ ایک شخص جو 22 سال کا ہے، 23 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ نکاح کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کے پاس زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کے ساتھ 60 سال کا، 65 سال کا، 70 سال کا باپ کھڑا ہے جو اس کی زندگی کا 2 گنا حصہ گزار کر ماضی، حال اور مستقبل کے سارے مناظر دیکھ چکا ہے، جو بیٹے کا مستقبل بننا ہے، جو لمحہ، جو وقت، جو سال، وہ باپ کا ماضی بن چکا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، باپ اپنے بیٹے کی زندگی سے 2 گنا زیادہ، اب اس کی زندگی کا زیادہ مقدار کا حصہ اپنا ماضی بنا چکا، اور اس ماضی میں اس کے پاس بہت سے اسباب ہیں، اس کے تجربات ہیں، وہ ماحول کو، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ایسے کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، دینی اسلامی معاشرے کی بات، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ میں اپنے والد رحمہ اللہ سے واقعہ سنا، وہ اصل میں مجھے مذاق میں کہتے تھے شادی کر لو، تو میں ذرا بھاگتا تھا، میں کہتا تھا جی میں ابھی نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں نہیں میری زندگی میں شادی کرو۔ پھر ایک دن فرمانے لگے او یار کوئی پسند کیا وہ بتا دے، ہم وہاں کروا دیتے ہیں، کوئی پسند ہے تو وہ بتا دے، خاندان میں کہیں باہر کوئی تیرے دماغ میں کوئی ہے تو بتا، ہم وہاں کروا دیتے ہیں، رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ میں کہا جی میں ابھی، فرمانے لگے دیکھو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی عیب نہیں۔ پھر ایک صحابی کا واقعہ سنا ہے، وہ بچپن کی یاد ہے، میں ابھی تک مجھے یاد ہے کچھ نہ کچھ۔ مان لیجیے ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں خاندان کی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا اور تبسم فرمایا، فرمایا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن تعریف سنی کہ بہت حسین و جمیل ہے، خاندان بھی عمدہ ہے۔ فرمایا اچھا ایسا ہے کہ تم اس کو کسی ذریعے سے دیکھ لو، شادی کے فیصلے سے پہلے تم اس کو کسی ذریعے سے دیکھ لو، مراد یہ ہمارا والا دیکھنا نہیں بھائی، ہاں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں، یہ دیکھنا اور تھا۔ لیکن ان سے ایک صاحب ہو گیا، وہ گئے، وہ خاتون جو تھی وہ اپنے گھر کا کام کر رہی تھی اور غالباً کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے وہ جھاڑیوں پر ڈال دی، یہ جا کر ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ چھپ کے ان کو دیکھنے لگا۔ عہد حاضر کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں کم ہے، عورت میں 7th سینس رکھی ہوئی، ایک ہوتی ہے چھٹی حص، عورت میں ہوتی ہے 7th سینس، یعنی اس کو اگر دور سے کوئی گھور بھی رہا ہے نا اور اس کا عورت کا منہ دوسری طرف ہے تو اس کی دماغ کی وینز جو ہیں یا اس کی نروز جو ہے
وہ کریکٹ کر لیتی ہیں کہ کوئی غیر محسوس چیز، غیر مرئی چیز میرے تعاقب میں، تو بلا ارادہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی. تو یہ ان کو چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں. اچانک انہوں نے دیکھا تو غصے میں آ گئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو کر اس طرح تاک جھانک کرتے ہو. اللہ وہ درخت کی اوٹ سے باہر آئے، نظریں جھکائیں، شرمسارے بھی تھے، کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں دیکھوں. حضور نے فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ لو. کھڑی ہو گئی، کہنے کی دو اچھی طرح دیکھو، لو اچھی طرح دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا بعد میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرائے بھی اور تھوڑا سا ڈانٹا بھی. ان کو مانے بے وقوف، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس کو چوک چوراہے میں جا کے دیکھو. میرا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے گھر جاتے، اس کے والدین کسی بہانے سے اس لڑکی کو تمہارے سامنے سے گزار دیتے اور تمہاری نظر پڑ جاتی. یہ تاک جھانک والا کام نہیں. میں نے تو یوں کہا تو یا رسول اللہ بس میرے سے ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی. اس میں سبق ہے نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ دین تو نہیں ہے، لیکن دین ہے. بظاہر تو دین نہیں ہے، لیکن اس میں دین نے ایک رستہ بتایا کہ اگر تم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہو. لیکن کیا ہے جو حضور نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو تم وہاں لے جاتے. سمجھ رہے؟ ایڈیشن. یہ ہے اخلاق کا وہ دائرہ جو حضور نے تعلیم کی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں چلے جاتے ان کے گھر، اور وہ لڑکی والے بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں بغیر بتایا کہ یہ لڑکی ہے تمہارے سامنے سے ایک خاتون کو گزار دیتے اور بعد میں کہتے وہ جو لڑکی گزری تھی نا اس سے تمہاری شادی ہوئی. پھر تم جو تصور اس کے بارے میں قائم کرو تو کرو، پسند نہ پسند کرو. تو یہ اجازت دی. اور ایک اور بات عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا سے 3 دفعہ پوچھا. 3 دفعہ. آپ نے بھی کبھی پوچھا اپنی بیٹی سے؟ پوچھا کبھی کہ بیٹی میں تیرا اس سے نکاح کر لوں؟ نہیں پوچھا. بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں تو اپنی بیٹی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے 3 بار پوچھا، فاطمہ میں تیرا نکاح علی سے کروں؟ کیا کہتی؟ میں تیرا نکاح علی سے کروں. حضور حکم فرما دیتے کہ فاطمہ میں نے تیرا نکاح کر دیا. فاطمہ کیا کر لیتی؟ کائنات کا سردار، اللہ کے بعد اس زمین پر سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات. پوچھا. سیدہ فاطمہ نے کیا کر؟ وہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو پڑی. مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ لڑکی کی رضامندی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ اگر خاموش رہے یہ بھی اس کی رضامندی، اگر وہ رو پڑے تو یہ اس کے جذبات کی عکاسی، یہ بھی اس کی رضا. ایک اور واضح ہے، اللہ کے نبی نے ایک اور طرح بھی ہماری رہنمائی فرمایا اگر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہہ دے کہ ابا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، حق حاصل. کدھر بیٹھے؟ حق حاصل ہے بیٹی کو، ابا مجھے یہاں مت پیا، میں یہاں شادی نہیں کرتا. ایک صحابیہ، بڑا معروف واقعہ ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا کہ فلاں شخص کی شادی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا، میں اس کو، اگر آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے کہ آپ کا حکم ہے تو وہ تو اٹل ہو گیا، وہ تو دین ہو گیا، تو قانون بن گیا کہ آپ نے حکم دیا اور میں نے نافرمانی کی، میں تو کافر ہو گیا. جی اگر میں انکار کروں تو میں تو دین سے گئی، اور اگر میں اقرار کروں یا انکار کروں اپنی مرضی سے، اور آپ مجھے یہ گنجائش عطا فرمائیں کہ بھی تو اگر چاہے، اور حضور قربان چاہیے نبی سے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے. اللہ فرمایا میرا حکم نہیں ہے، میں تیری منشا پوچھ رہا ہوں، تو اس سے نکاح کرے گی یا رسول اللہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، فرمایا تجھے اختیار ہے.
اختیار ہے. آپ نے اختیار دیا تو زیادہ کھلا رہا کھڑ فلانی کی بچی تو فلانی کی بچی کوٹ 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 میں جکڑ چھو. ہم یہی کچھ کرتے ہیں. ہم نے دین کو جو دین سمجھا ہوا ہے نا ایسا دین اللہ نے کوئی زمین پر نہیں اتارا. یہ ہمارا سیلف ٹریڈیشنل فیملیزم ہے, خاندانی نظام کی روایات ہیں. اللہ کا دین نہیں. اللہ کا دین آسان ہے, بہت آسان ہے. ہاں اس آسانی پر چلنا مشکل ہے, اس لیے کہ بیچ میں میری خواہشات آ جاتی ہیں, بیچ میں میرا خاندانی نظام آ جاتا ہے, بیچ میں میری خاندانی روایات آ جاتی ہیں, سسٹمز آ جاتے ہیں, وہ آج کہتے ہیں جی ویلیوز آ جاتی ہیں, ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں. عذاب ہے نہیں کئی ہزار لفظ بیچ میں آ گئے. اللہ کا دین تو سیدھا سیدھا تھا, ہاں یا نہ, یا آپ یہ ہے یا آپ کی مرضی, جو جی چاہتا وہ اختیار فرما لیجیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حلالی ہونے کی دلیل نکاح, یاد رکھ لیجیے. یہ خفیہ نکاح نہیں. خفیہ نکاح کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں, کہ جو کرتا ہے یہ حرام کاری ہے. دو کام مروج ہو گئے ہیں آپ کے معاشرے میں, اور معذرت کے ساتھ ہمارا دیندار طبقہ اس میں ملوث ہو گیا بدقسمتی سے. ایک کام شروع ہو گیا ہے حلالہ کرنے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہی اسی وقت موبائل پر تصویریں دکھا سکتا ہوں. اسلام آباد میں حلالہ سینٹر بنے ہوئے, اسلام آباد کے دارالحکومت میں حلالہ سینٹر بنے ہوئے, نیچے لکھا ہوا ہے کہ معقول فیس کے ساتھ حلالہ کیا جاتا ہے. کرنے والے کون ہے؟ گاڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے. حلالہ سینٹر لاہور میں بنے ہوئے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں. آپ کا راز راز رہے گا, نیچے لکھا ہوا بورڈ پہ لکھا ہوا آپ کا راز ہمارے درمیان راز رہے گا. حلالہ سینٹر, یہ کون سا اسلام؟ اس لیے کہ ہم نے خود حرام کا رستہ چن لیا. میرے نوجوان عزیز بیٹھے, میں خاص طور سے آپ سے مخاطب, بزرگوں سے تو نہیں, یہ تو ہم میرے سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں, نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں, یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کھلی کتاب بنا کر پیش کیا, ایسے کھول کے. اتنی سی ذرہ برابر چیز نہیں چھپائی کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں میرا امت کا کوئی شخص یہ نہ کرے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین میں ہے کہ نہیں, یہ تو دین میں بات تھی ہی نہیں. جس نبی نے غسل جنابت کی کیفیتوں کو بھی بیان فرما دیا ہو, نہیں عورت کے ساتھ ملاپ تک کے ہم بستری کے طریقے کو بھی بتا دیا ہو. اور کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے, ہر چیز بتا دی, ہر چیز. میرا امتی قیامت کے دن میرے کہے پر رہے, تاکہ اللہ پوچھے ہاں تو نے نکاح کیا تھا یا حلالہ کیا تھا, تو نے حرام زدگی کی تھی یا حلال کام کیا تھا, میرے نبی کی سنت پر چلا. تیرا نکاح خفیہ طریقے پر 50-60 لاکھ 70 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ لے کر خفیہ نکاح ہوا تھا, جس کا نہ ماں کو پتہ, نہ باپ کو پتہ, نہ معاشرے کے کسی فرد کو پتہ. اور اس عورت کی زندگی جو اس داؤ میں پھنس کر یا اپنی رضامندی سے, داؤ میں پھنسنا ایک الگ بات ہے, ایک ہے رضامندی سے اور ایک ہے غیر رضامندی. دونوں طریقوں سے ناجائز, غلط ہے, بالکل حرام, اس کا کوئی تصور نہیں اسلام. پسند کی شادی کا میں نے عرض کیا کہ پسند کی شادی پر کوئی انکار نہیں. ہمارا نظام قانون جو ہے اس میں اگر کوئی غلطیاں ہیں تو یہ اللہ کے دین کا قصور نہیں. اللہ کے دین نے تو کہا تم مسئلہ خدا کا استطاعت رکھتے ہو دو کر لو. مزید کی استطاعت ہے, مال کی بھی, وجود کی بھی, کاروبار کی بھی طاقت رکھتے ہو, اتنی ہو, افورڈیبلٹی ہے تمہارے اندر, دو کر لو, تاکہ تمہاری خواہشات مر جائیں. اور بہت 30 مار کھاؤ 3 کر لو بھائی. اور کو بہت رستم و سہراب کے بیٹے ہو تو بھائی 4 کر لو. اور تو ایک نہیں سنبھالی والی, روز کھلے کا آگے بیٹھ تھڑے کے بیٹھے ہو, دال مونگ چھوڑ دینا, روٹی بیار کھا کے گھر نہیں بیٹھے, پتہ ہے کھلے کھا سکتے. حالات ایسے ہو.
سمجھنا، دین کے مطابق چلنا، یہ ایک مشکل مرحلہ بنا دیا گیا. قانوناً بھی اللہ کے دین میں کوئی دقت نہیں تھی. یہ دقتیں انسانوں نے اپنے وضعی قوانین کے ذریعے، اپنے وضع کردہ قوانین کے ذریعے یہ فتنے فساد پیدا کیے. عدالتوں میں مثلا طلاق ہوگی، میں خود کئی معاملات میں رہا ہوں شامل، اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے. میرے محلے کے کئی لوگ طلاق دی، شادی بھی محبت کی، 11 مہینے بمشکل نکالے، اس کے بعد اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیا. پھر محبت جا گئی، رات کو 11:30 بجے تشریف لائے، دروازہ کھڑکا ہے، شاہ بڑا ضروری کام ہے، ذرا ایک منٹ ذرا گال چھوڑ. جی فرماؤ. میں وہ غصہ آئی، میں سال کو طلاق دے دی تھی. اچھا جی، کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ کتنی طلاق ہے؟ طلاق میں تنہا دیتے ہیں. ہاں سچی گال کرے سر، اجی بڑا سچا آدمی. میں طلاق دیتے ہیں. اچھا ہون والا بس ہوں غلطی کا احساس تھی کہ میں کہ ہوں میں جب کوئی بزرگ کو پوچھا کہ اگر کوئی واپسی کا رستہ ہے تو دسو. میں نے کوئی رستہ کوئی نہیں. 3 بندے ہو گئے، رات کے 11:30. میں کہا بھائی گھر جاؤ سکون کرو. وہ گئی، وہ اب فارغ ہے. باہر نکل کے آ گئے، یہ کوئی مفتی ہے، شاہ کوئی مفتی تھے، وہ آپ چلتے وہ اسارے اہل حدیث جرا ہے، وہ آتے 3 طلاق ہے پھر کون ہو آپ اٹھتے چلتے. خدا نہ خاصا کسی کا مذاق اڑانا منظور نہیں. میں مقصد ہے میں نے کیا کیا ذرا اس میں جو جہاں آپ میں نے ایک غلط کام کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک مسلک کو استعمال، اپنے غلط کام کو مہر لگانے کے لیے کہ میری غلطی ہے، اب اس کو درست مولوی کرے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنی غلطی کا ملبہ مولوی کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. مولوی صاحب ہم پورا اس میں کہتے ہیں. اس بنیاد پر حلالہ سینٹر کھولے ہیں اسلام آباد. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مولویوں نے کھولے ہیں، لیکن مولویوں جیسا بہروپ بھرنے والے ابلیسوں نے ضرور کھولے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. پیسہ بھی دے لیتے ہیں اور عورتوں سے بدکاری بھی کرتے ہیں. اندازہ نہیں آپ. اچھا میں اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا میرے بھائی تو آگا پہ کہ میں اس سے بھی طلاق لے لی تھی. میں کہا مجھے یہ بتا دنیا میں وہ کون سا الو کا چرخا شخص ہے مجھے وہ لا کر دکھا جو کہے کہ بیگم صاحبہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، لہٰذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. وہ بھائی طلاق ہوتی ہی غصے میں. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ غصہ حرام ہے. میاں بیوی کے مابین ابلیس سب سے زیادہ جس وقت خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ہمارے والد ہمیں بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد ابلیس کا تخت لگتا ہے سمندر پر، اور روزانہ اپنے چیلوں ابلیسی جو جتنے اس کے ابلیس کے چیلے ہیں وہ ان کی کارگزاری سنتا ہے. ایک بندہ آتا کہ میں آج میں بندیاں کو نماز کو ہٹا دیتے، ٹھیک آج اتنے 100 بندے کو میں نے زنا پہ لگا دیا، ٹھیک ہے. وہ اتنے 100 بندے کو شراب پہ لگا دیا، اتنے بندے کو میں نے گمراہ کر دیا، وہ جوا کھیل رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، وہ ساروں کی سنتا رہتا ہے. اتنے بندے میں نے فلاں سے قتل کروا دیے، وہ کہتا ٹھیک ہے اچھی کار کر دیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج ایک گھر میں طلاق کروا دی، آج ایک گھر میں وہ اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں. کہتا ہے اصل کام تو کر کے آیا، تو ایک مسلمان کا کلمہ گو کا گھر تباہ کر دیا. ہم حضور کی بات سنے نا، ہم اپنے آقا کی بات سنے نا، تب پتہ چلے کہ یہ ابلیسی کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں توازن رکھتے ہوئے، توازن کے لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ عدل کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں. عدل ہے ہی اس کی صرف. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تو حکم کرتا ہے تمہیں عدل کرنے کا. جو خود عادل مطلق ہے وہ تمہیں بھی عدل کرنے کا حکم دے. ٹھیک ہے نا؟ تو عادل مطلق نے
معاشرے میں توازن رکھنے کے لیے شادی ہو گئی، طبع نہیں ملی، طبیعتیں نہیں ملی، مزاج نہیں ملا، تو اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ فطری، اللہ نے خود کہا کہ یہ فطری بات ہے، نہیں ملا ہو۔ او تسریح باحسان، تم ماں بہن کی گالیاں دے کر، چھرے ڈنڈے سوٹے لے کر ایک دوسرے سے علیحدہ مت ہو۔ او تسریح باحسان، خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے پر مہربان ہو کے علیحدہ ہو۔ وہ طلاق دے، وہ طلاق قبول کر۔ بیوی طلاق مانگے، مرد سمجھے کہ میں واقعی اس کا وہ طلاق مانگ رہی ہے، وہ مجھ سے خوش نہیں ہے، تو اس کو آزاد کر، وہ ٹھیک ہے، تو بے دلی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی گزارے گی، نہ میری زندگی میں کوئی رنگ رہے گا، نہ تیری زندگی ٹھیک ہے، تو مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، ابھی ہاں شما و سلام، تو اپنی جگہ سلامت رہے، ہم اپنی جگہ دے دو طلاق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب کام کرتے ہو تو مجھے یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ اس سے معاشرے کا بیلنس ڈس بیلنس ہوتا ہے، دو خاندان ہلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاندان کو جوڑنا چاہتے ہیں، اسی لیے نکاح کو پسند فرمایا، اور حضور کو فرمایا کہ آپ کہیے اپنی امت کو کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی، میں جب کہتا تھا نا ابا جی میں نکاح نہیں کرتا، فرماتے تھے یہ کیا جملہ نہ کہا تھا، یہ کفر کے قریب لے جائے گا، نکاح نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یوں کہہ دے کہ ابھی تو تیار نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا، یہ تو صریح سنت کا انکار ہے، یہ تو کفریہ جملہ ہے، ایسا مت کہہ۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں ابھی نہیں دینی طور پر تیار نہیں ہوں، ابھی نہیں کرنا چاہتا، کچھ عرصے بات کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ کہنا میں شادی نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ پتہ نہیں آپ ذہنی طور پر اس گفتگو پر قبول فرمانے والے ہیں کہ نہیں۔ مغرب کی تہذیب نے کیا کیا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ بھی آپ نے غور کیا؟ یورپی یونین کے 27 ممالک ہیں، 27 ممالک ہیں یورپ میں، وہاں 2013 14 15 ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی کہ یورپ میں نوجوان ختم ہو گئے، نوجوان ختم ہو گئے، وجہ وہی انسان کا عقلی فتور، انسان کی عقل کا فتور، اس کی وجہ عقل کا فتور ہے کہ اگر ہم نے بچے پیدا کر لیے تو ہمیں پالنے پڑیں گے، ان کا خرچ اٹھانا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے۔ اس سے پہلے یعنی کہ ان نکاحی معاملات سے پہلے 2.5 صدیوں میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسائیت ہے، عیسائی دنیا اکثر عیسائی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایسے قوانین بنائے، یہ بنائے نہیں بنوائے گئے، ان سے بنوائے گئے، ابلیس کے حقداروں نے بنوائے ان سے یہ کیا؟ عورت کو فریڈم دو، آزادی دو، اس کے حقوق دو، حقوق نسواں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا یہ بات میں کرتا ہوں، پہلے آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، مرد ہوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تخلیق کیا تم کو، مردوں کو بھی عورتوں کو، پھر تمہارے قبیلے میں وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے جو ہے نا تمہارے، شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارے جو قبیلے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی رائی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی جو بھی ہے، وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارے ایک دوسرے کو پہچاننے کے ذرائع ہے، اسے زیادہ کوئی نہیں۔ تم میں سب سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں ہمارے نزدیک، موچی کا بیٹا ہے، موچی کو ہوتا ہے، موچی کوئی قوم ہے؟ لا حول ولا، موچی ہوئی ہنر ہے، جوتے سینے والا ایک ہنرمند آدمی ہے، آپ نے اس کو موچی کہہ کے ڈیگریڈ کر دیا، اور دین درخان ہے، کرسیاں منیاں بڑے دے، ہنرمند ہے بھائی، لوہار ہے جی،
میں نے ایک مضمون آج سے کوئی 28-29 سال پہلے ایک مضمون ابا جی کے حکم پر ایک چیز تحریر کی تو میں نے لکھا تھا بزرگوں کے پیشے. تو میں نے تقریباً کوئی 19 انبیاء علیہ السلام اور 3,500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جس پیشے سے وابستہ تھے. صحابہ سے پوچھے تو نہیں ہے نا کیا صحابہ نہ رائی تھے نہ گجر تھے نہ مغل تھے نہ سید تھے نہ مخدوم تھے نہ کردیسی تھے نہ گیلانی تھے. صحابہ تھے مؤمنین مومن تھے سچے مومن ایمان والے جن کو اللہ نے کہا بمثل ما آمنتم ان جیسا ایمان لے جیسے یہ لائے. یہ میرے نبی کے سانچے میں ڈھل گئے. ان کے دن رات میں نے پرکھ لیے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ان کی عقلوں کو پرکھ لیا ان کی نگاہوں کو سماعتوں کو زبانوں کو ان کے قدموں کو. میں نے ان کو ذرے ذرے وجود کو جس کو میں نے تخلیق کیا میں نے پرکھ لیا. ان کے دل میں کیا ہے صرف اللہ کا ڈر ہے اللہ کی محبت اور کچھ نہیں. ان ظالموں نے کیا کیا اللہ کے دین نے جتنی عورت کو آسانی دی جتنی راحت دی. لائٹ اینڈ ماڈریشن ایک لفظ ہے جدید دور کا. پرویز مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ اس کی بخشش کرے. اللہ ہے ہم کو کسی کو مرنے کے بعد کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. جو بھی تھا اللہ اس کو بخشے. اس کے دور میں یہ لفظ بڑا معروف ہوا تھا لائٹ اینڈ ماڈریشن. دو لفظ انتہا پسندی دہشت گردی اور لائٹ اینڈ ماڈریشن روشنی جدیدیت اور روشنی. تو ہمارے جو دوست تھے وہ بڑے ماشاءاللہ عالم فاضل آگے انہوں نے بڑے زبردست ایک اپنے خطاب میں کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے وہ روشنی تھی کیا اندھیرا تھا یہ بتاؤ. حضور کیا لے کے آئے تھے دین لے کے آئے تھے تو دین روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟ روشنی ہے. تو یہ کیا دینے آئے ہیں یہ 2.5-3 صدیاں یہ 4 صدیاں 5 صدیاں 6 صدیاں اس طویل مشقت کے بعد جو قوانین بنا کر انسانی معاشرے کو ڈیموکریٹک جمہوری معاشروں کو تشکیل دے کر نیا نظام دے کر یہ کہتے کہ ہم نے معاشرے کو جدید بنا دیا ہے ہر اعتبار سے. جی اخلاقی نارمز کہتے ہیں معاشرتی اقدار کو. ہم نے معاشرتی اقدار پیدا کر دی ہم نے یہ کر دیا اچھا ہو کر اس اقدار کو ترتیب سے لکھ لیجیے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا اس کو بھی ترتیب سے لکھ لیجیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت گھر کی ملکہ ہے گھر کی سردار نہیں ہے وہ. اور بندے کے ذمے لگایا اور اس کو خدام کتنے دیے ذرا اندازہ کیجیے. ایک عورت کو کتنے خدام ملتے ہیں. بیوی ہے تو شوہر کی حیثیت سے ایک خادم صاحب اس کی خدمت اللہ نے فرض کیا اس پر نان نقطہ تیرے ذمے. اس کا لباس اس کی غذا اس کا گھر اس کی بیماری اس کی صحت اس کا آنا جانا اس کے ہر خواہش شوہر تیرے ذمے. مقدور بھر جتنی تیرے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ساتھ اپنی بیوی کو مہیا کر یہ تو نے کرنا ہے. اچھا جی اولاد آ گئی اللہ نے اولاد دے دی 2 بیٹے دے دیے 3 بیٹے دے دیے 4 بیٹے دے دیے 5 دے دیے جتنے بھی اللہ نے چاہا. ذهب لمن يشاء اناسا وذهب لمن يشاء الذكور. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے جس کو جتنی چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے اس کی مرضی مالک ہے. بیٹے دے دی بیٹیاں بھی دے دی. تو اب کیا ہوا پہلے صرف خامد خدام تھا خادم تھا اب بیٹے بھی خادم بنا دیے بیٹیاں بھی خادم بنا دی. وہ گھر کی ملکہ ہے لے روب جھاڑ لے اس پر. بیچ میں عادت سے مجبور ایک اور بات بیچ میں کرتا ہے اور جی میاں بیوی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
میں پڑھ رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ. ان کے اہل مبارک میں ایک اور صحابی تھے, ان کی اہلیہ محترمہ ذرا غصے والی تھی, وہ اپنے شوہر نامدار سے لڑ پڑتی تھی. انہوں نے کہا میں جا کر آج اپنا قضیہ امیر المومنین کو سناتا ہوں. امیر المومنین میں اپنی ذات کو ڈاٹا تھا, یہ میں کو رولی کری. وہ آئے, آ کے دروازے کو ایسے دستک دی تو معلوم ہوا کہ اندر امیر المومنین اور ان کی اہلیہ کے درمیان بھی تکرار ہو رہی ہے. عمر ابن الخطاب کی تکرار ہو رہی ہے. وہ جس کی تلوار نہیں, جس کے وجود کی ہیبت سے ابلیس بھاگتا ہے. ان الشیطان یفر من الذل عمر, عمر کے سائے سے بھی ابلیس بھاگتا ہے. کیسر و کسرا کی سلطنت جس کے قدموں میں پڑی ہوئی, منتیں کر رہی ہیں, عیسائی منتیں کر رہے ہیں, نصرانی سب مجوسی سب منتوں پر اترے ہوئے ہیں, ایسے سب بے نیاز شب, لیکن گھر میں کوئی عالم ہے جی بیگم صاحب ہوگا. تکرار ہو رہی ہے. وہ صحابی واپس آنے لگے تو حضرت عمر کے کان میں آواز پڑ گئی تھی. پھر دروازے پر دستک ہوئی, وہاں سے باہر تشریف لائے, دیکھا تو وہ جا رہے. کہا بھائی, دروازہ کھٹکھٹایا تھا. انہوں نے کہا بس امیر المومنین کوئی کام کر لی. اور ٹھیک ہے, کوئی کام کوئی. انہوں نے کہا نہیں ذرا پاس ہو, کیا معاملہ ہے. امیر المومنین نے سمجھا پتہ نہیں کیسی ضرورت سے بیچارہ آیا ہو, وہ میرے اور میں وہ کام کر سکتا ہوں, اس کی خدمت کر سکتا ہوں, اور وہ میرے دروازے سے مایوس نہ جائے. امیر المومنین کی صفات میں یہی تھا, خاص وصف کا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ. اس کو پاس چلے گئے, اس کو بلا لیا. انہوں نے کہا کس کام سے آیا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی کام ہو. انہوں نے کہا پھر بھی. انہوں نے کہا حضرت جس کام سے میں آیا تھا وہ تو ذرا آپ پھنسے پہ اترا. انہوں نے کہا حضرت میں اپنی اہلیہ کی شکایت لے کے آیا تھا, وہ میرے ساتھ وہ ماری بہت کرتی ہے. اللہ. امیر المومنین مسکرائے, فرمایا, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ کے بندے, یہ اس کا حق ہے. وہ کس سے لڑے بتا, وہ کس سے اپنے غصے کا اظہار کرے. اس کے گھر میں کوئی اور ہے جو اس کی سنے؟ کون ہے جو اس کی سنے؟ تو ہی تو ہے. وہ تیرے سے ہی تو جھگڑے گی, اور کس سے جھگڑے گی؟ اس کی وہ خواہشات جو وہ بحیثیت انسان دل میں رکھتی ہے وہ ساری پوری نہیں ہو سکتی. تو جہاں کہیں اس خواہش نے دباؤ ڈالا ہے دل پر, وہ پھپھولا بڑھ کے تیرے سامنے پھٹے گا نا. تو سن. امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوئی. حضرت عمر نے گرمائی چیز فرمایا تمہاری روٹی پکاتی ہے, تمہارے کپڑے دھوتی ہے, تمہارے بچوں کی ماں ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے, تمہاری خدمت کرتی ہے. بالکل کرتی. ان کا پھر اتنا حق تو اس کا ہے کہ وہ تم سے لڑ بھی نہیں, اتنا ساتھ ہو. امیر المومنین اس بات سمجھ گیا. تو آپ سے بھی عرض ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کو سارے میرے یار دوست آتے تھے رنگ مرید, میں مذاق نہیں, میرے بے تکلف یاد ہے اسکول کے زمانے کے, کالج زمانے کے. لیفنٹر آل پاکستان لیفنٹر ایسوسیشن میں ہم بیٹھا کرتے تھے. تو وہ اس ایسوسیشن کے جو ہے وہ یار دوست کہتے ہیں وہ تو گھر میں باہر نہیں نکلتا. میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو, میں بلّہ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو بات کروں, اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو میرے باپ نے مجھے سمجھائی ہوئی. وہاں دیکھو, اپنی بیوی سے اللہ میں جب بھی شادی کرو یاد رکھنا ایک بات, اپنی بیوی سے کہہ دینا میری ماں سے تمہاری نہ کرنا. اپنی بیوی سے کہنا میری ماں سے تمہاری نہ کرنا, اور جو کچھ بھی وہ کہے اس کو خوش دلی سے بیٹھ کے خود سننا. اس کو کہنا تیرا ہر گلہ, تیرا ہر شکوہ مجھے سنا, میں کہے کہ تیرا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے اور اس بنیاد پر ہوا ہے کہ میں تیری ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں. تیرا شریک حیات, شریک حیات ہم نے صرف لفظ پڑھا ہوا ہے, اس کا مطلب کبھی سمجھا ہے؟ شریک حیات کا مطلب کہ لائف پارٹنر. لائف پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر خوشی, ہر غمی, ہر دقت, ہر آسانی, وہ لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے.
اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابیات سے فرمایا امہات المومنین کی موجودگی میں فرمایا کہ تم ناقصات العقل ہو، تمہیں بات دیر سے سمجھ میں آتی، اس لیے بحث مباحثہ نہ کیا کرو. یہ عورتوں کو سمجھایا، مردوں سے غلط بحثیں مت کیا کرو، تمہیں بات کم سمجھ میں آتی اور دیر سے سمجھ میں آتی. تم کچ بحثی زیادہ کرتی ہو، کچ بحثی نہ کیا کرو. اور مردوں سے کیا کہا کہ ان کی سنا کرو. تم اگر سنا کریں تو وہ اپنا بوجھ کہاں ہلکا کرے گی؟ 10 منٹ بیٹھ کے اس کے ساتھ وادن سرے کی جانب سارے علماء میں سپڑ گنو ایک دفعہ چوکیے چھٹوا دو سارے علماء بڑا ٹھنڈا ساتھ گنو کرو، انشاءاللہ ٹھیک کرے، سو فکر نہ کر. اس کو ہوگا کہ میری کسی نے سنی. دیکھیے آپ نکاح کر کے کسی کے گھر نہیں گئے ہیں، آپ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر لائے. اس کی زندگی کے 18 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال whatever جو بھی اس کی عمر ہو، اس بیٹی کو جس کو ہم بیاہ کر اپنے گھر لائے ہیں، وہ ایک ایسے ماحول سے اٹھ کر آئی ہے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے سوتی اٹھتی کھاتی پیتی جاگتی پہنتی اپنی مرضی، یا اپنے ماں باپ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، یا اس کے ماں باپ نے اس کو کتنا فیسیلیٹیٹ سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا ہوا. اب وہ آپ کے پاس آ گئی تو اسے آ گئی وہ اپنی امت سے فون کر لکھا مائی کو چھڈ کے رکھا. غلط ہے. آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ماں باپ کی خدمت کرے، ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ تو آدھے کیا ہے تک وہ تھا گھر کا بھی پھول بڑھا کے کہہ رہے ہیں نہیں بات ہے کہنا ہے گھر کا کام کون کرے سی تیرے پیو کو ساتھ ہو تیری ماں کو ساتھ ہو کام کر گھر کا. وہ آپ کی ذات کی ذمہ دار ہے. ہاں آپ کی کمی کوتاہی کرے تو اس پر اللہ کی دی ہوئی تعدیل لگے گی، اس پر اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن مجید میں بھی بتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو کثرت سے ہے کہ ایسی نافرمان عورت سے اپنا بستر الگ کر لو، اسے گفتگو ہٹا لو، جو بدتمیزی کرے جو بے شرمی کرے اسے علیحدہ ہو جاؤ. لیکن اگر وہ شریف النفس ہے، بد زبان نہیں ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کو اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے، اس کی ذمہ داری خود اٹھائے. اور اگر ماں باپ کے رحم و کرم پر آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے، اتفاقات ہے جی، زندگی کا ہر پہلو سامنے ہونا چاہیے. آپ اکیلے آپ باہر چلے گئے پیچھے بیوی ہے، آپ سعودیہ میں ہیں دبئی میں ہیں اور تک کہ صحیح بھی کوئی نہیں نہ سعودیہ نہ دبئی سارے والا دعا نہیں آتا کرو فکر نہ کرو ہجرت پکی ہے. وہ ہاں یہ جڑے روز میں نے پہنو لالے کا فریج لہا ٹی وی لہا وہ کوئی نہیں ہو کسی کہانی ہو میرا بیگ پکڑی یار میری سمت نالا ٹونگن وہ واپسی ہونے والی ختم ہو گیا کھیل. بہرحال میں اور طرف چلا جاؤں. ہماری سماجی زندگی کا ڈھانچہ ہم نے کیسے فریم کیا؟ اللہ نے بنا کے دیا، سوشل نیٹ ورک بنا کر دیا نبی کی زندگی کو. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین زندگی ہے میرے نبی کی، اس طرح گزار لو فساد نہیں ہوگا. اگر ہو بھی جائے گا فطرت تباہ زمانی فرق مزاجوں کے فرق سے اگر کچھ چھوٹا موٹا ہو بھی جائے گا تو حضور کی زندگی کو دیکھو گے تو یہ فرق بیچ میں سے صاف ہو جائے گا، اس میں راحت آ جائے گی. اگر ایک وقت میں عورت غصے میں ہے مرد خاموش ہو جائے، اور اگر عقل مند عورت ہے تو مرد کو غصے میں دیکھے تو اس وقت وہ خاموش ہو جائے، ادھر ادھر گھوم پھر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیفیتیں بیان کی کہ تمہیں غصہ ہے کھڑے ہوئے غصہ ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے غصہ ہے کھڑے ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، پانی پی لو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں سے غصہ آ رہا ہے، اس منظر سے ہٹ جاؤ. یہ ترکیبیں بتائیں. اور فرمایا کہ جب تم غصے میں آتے ہو تو اس میں ابلیس تمہارے خون میں شامل ہو کر اور بھڑکاتا ہے اور بھڑکاتا ہے اور بھڑکاتا ہے. اس لیے غصہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کا ہتھیار ہے.
اس کے ذریعے وہ طلاقیں بھی کرواتا ہے، اسی کے ذریعے وہ خاندان میں نفرتیں بھی پیدا کرواتا ہے، اسی کے ذریعے قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بے حرمتی بھی اسی غصے کی بدولت ہوتی ہے۔ اگر یہ بے حرمتی نہ ہو تو ظاہر ہے پھر غصہ تو نہیں ہے۔ مغرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، 400 450 سال۔ میں ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے ذہنوں پر قبضہ کیسے کیا۔ ہم بنیادی طور پر ہڈ حرام قوم ہیں۔ یہ بر صغیر کے جتنے نام نہاد ہم مسلمان ہیں، ہم ہڈ حرام ہیں۔ ہم جگاڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی چاہتے ہیں۔ موٹر سائیکل نہیں گھن سکتا نا، وہ کھوتا ریڈی سائیکل کے پیچھے بدی بتا انہیں یہ یقینی والی کیسے جگاڑ، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میک اے سولوشن، میک اے بیٹرنس، اچھا کرو، اس سے بہتر کر کے دیکھو، اس میں سے اور اچھا کیا نکل سکتا ہے، اس کو نکال۔ یہ ان کا ڈیولپنگ پوائنٹ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہمارے نبی نے تو 1400 1500 برس پہلے بتا دیا کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر، غور کر کے، تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اس کے عیوب، اس کے نقائص، اس کے تمام فوائد، ان سب کو ما قبل ما بعد کو جان کر پرکھ کر پھر وہ گورا کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ اتنا کہ اللہ ہمارے اندر تو مکوجہ تھمی پہلے شاباش اللہ اللہ شروع ہو جائے کہ ہن پتہ لگ وجے نا کہ سمیجا بات ہے علاقے دے وچ ایک کوئی بابا جی ہے، وہ 100 روپے دے نال چور ریٹ کر کے 5000 بنا دے دے۔ یہ ساری مخلوق نہیں کرو کہ لالا جی میرا 100 والا نوٹ ہی 5000 کا بنا۔ اور ڈبل شاہ وغیرہ ایسے ہی بنے ہیں نا، پیسے ڈبل کرنے والے۔ میں فیصل آباد میرے بچپن کی بات ہے، ایک بابا لال سنگھ سرکار وہاں آئے ہمارے گھر کا، یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا جس نے میرا ہاں ننیہال کا گھر دیکھا ہو، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، نیشنل گراؤنڈ ہے، اس کے بالکل سامنے ہمارا گھر ہے ننیہال کا۔ اس گراؤنڈ میں آ کر انہوں نے ٹینٹ لگایا، قوال بلائے اور روزانہ قوالی ہونے لگی، جوگیا رنگ، اور وہ شاہ صاحب تھے، وہ کہتا تھا میں سید ہوں، اور رنگ یہ اس مائک کا رنگ بھی ذرا تھوڑا سا چمکیلا ہے، کالے رنگ، وہ اس سے بھی زیادہ سیاہ ہے، کالے سیاہ ٹیٹن گلے میں منٹنے ڈالی ہوئی۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں سے، وہ ایسے کرتا تھا نوٹ نیچے گرنے شروع ہو جاتا، وہ کہتا تھا چک لے اجا تیرے نے چک لے، اور سرکار مینو بھی کچھ عطا کرو۔ ایک بندہ بھی کوئی کہتا یوں کرتا تھا، اس کے نیچے بھی نوٹ گر جاتا تھا۔ وہ جی تقریباً 2.5 من سے زیادہ سونا لوگوں کا لے گئے، اور 5 کروڑ روپیہ، یہ میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، 2.5 من سے زیادہ سونا اور کروڑوں روپیہ لے گئے، وہ ادھر غائب ہے۔ ہوں ہے کوئی لوگ بندے بھی رہنے میں تیہ میں ہوا کیا، یہ بابا ہے وہاں پہ تیہ میں ہوا کیا۔ اللہ نے تو پہلے دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ نے تو پہلے کہا ہے کہ تم قیامت کے دن یہی ماتھا پیٹو گے، ہائے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا، کاش میں نے اس پر اعتبار نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کے پیچھے نہ چلا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ اعتبار کرنے کے لیے، یقین محکم بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی ہے نا، ادھر آؤ نا، ہاں اس میں سے کچھ ہو، اللہ کہتا میں ذمہ دار، میرے نبی کی بات میں سے کوئی لفظ نکال کے دکھاؤ میں ذمہ دار، محمد میرے پیدا کرنا، میں نے ان کو نبی بنایا ہے، میں نے ان کو سیرت دی ہے، ان کو میں نے نبوت دی ہے، ان کو میں نے شریعت عطا کی ہے، ان پر کتاب ہدایت نازل کی ہے، اس لیے کہ تم اس کے پیچھے چلو تاکہ تم کل کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکو کہ میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں عادات میں، اطوار میں، گفتگو میں، بول چول میں، اٹھن بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں۔ لیکن یہ آسان نہیں، رستہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، اور قدرے آسان بھی ہے، لیکن ایک ہے سوسائٹی کا سٹرکچر، سوسائٹی کا سٹرکچر
یہ سٹرکچر ڈیولپ ہوتے ہوئے 450 سال لگائے ہیں گوروں نے، 450 سال بڑی محنت کی۔ اس دین کے مقابلے میں انہوں نے ایک نظام لا کے کھڑا کیا، انہوں نے کہا جی یہ ہے ہمارا ویلفیئر کا نظام، یہ ہے جی ہمارا جدید نظام، یہ اس میں قانون ایسا ہے کہ آپ کو فریڈم ہے، آزادی ہے، آپ کے منہ میں جو آئے آپ بک سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، تم بکواس نہیں کر سکتے، تم دین پر پونک نہیں سکتے، عبادات پر بک بک نہیں ہو سکتی، شعائر اسلامیہ پر گفتگو نہیں ہو سکتی، تفہیم کے لیے بات ہو سکتی ہے، سمجھنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، 1000 دفعہ پوچھو، عالم کے پیچھے پڑ جاؤ، مجھے یہ سمجھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، آپ ہے۔ اور دین آیا بھی اسی لیے کہ سوال کرو تاکہ دین کی سمجھ میں آئے، سوال سمجھنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے نہیں ہے، بدتمیزی کے لیے نہیں ہے۔ مولوی اس کے لیے نہیں آیا۔ لوگ اب ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، مولوی وہ مطلب سارا کچھ جڑوں کچھ میں آخنا چاہتا ہے کہ لفظ مولوی سمیٹ دوں، ماں بہن کے مندے سارے مندے کڈے ٹوڑا کچھ آخر پر ہمارے مولوی ہے، بس جان چھوڑو ایک دفعہ مولوی کیا۔ یہ نفرت کیسے پیدا ہو، اس کو سمجھنا چاہیے تھا نا۔ گھروں میں سمجھانے والا کوئی ہوتا ہے نا، ابا جی خود سمجھتے بیٹوں کو سمجھاتے، ماں خود سمجھتی بیٹیوں کو سمجھاتی، اخلاق سمجھاتی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا دینی تعلیمات تو ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں ٹی وی کے جملے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرحومہ ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کا نام تھا فوزیہ بہاب، آج کل اس کا بیٹا کراچی کا میئر ہے، نام سنا ہے؟ اس کا بیٹا آج کل کراچی کا میئر ہے، وہ اس کی والدہ تھی، اس کا نام تھا فوزیہ بہاب۔ یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز، اللہ جانے اس کے ساتھ جو ہوگا، اللہ جانے اور وہ جانے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن میں اس کی گفتگو سے انہوں نے کہا یہ جو مولوی ہیں یہ ہمیں پتھروں کے زمانے، غاروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، غاروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ غار کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ غار ثور ہو یا غار حرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت۔ یہ ہے طنز، یہ نفرت، ہم سمجھتے نہیں ہیں ہوا کیا ہے۔ یہ ایک فنامنا بنایا گیا، مغرب نے ایک تہذیب دی، یہ ایجوکیشن ہے، یہ میری تعلیم ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے نبی کے ذریعے آئی ہوئی یہ میری تعلیم ہے۔ میں نے کیا پسند کیا؟ آپ سب بیٹھے کیا پسند کیا؟ آپ نے اللہ کا دین پسند کیا؟ نہیں، ہم نے نہیں پسند کیا، ہم نے ایجوکیشن پسند کی، اللہ کا دین نہیں پسند کیا، جدید ایجوکیشن۔ بچے کا فیوچر کیا سوال ہے جی، ماں باپ کیا کہتے ہیں بچے کا فیوچر نہیں بنانا، تو فیوچر کیسے بنانا؟ یہ ہے فیوچرسٹک تھنکنگ، فیوچرسٹک وے آف تھنکنگ، فیوچرسٹک لائف سٹائل، مستقبل کی بنیادوں پر ایسی لامتناہی خواہشات پر مبنی مستقبل۔ سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں، ابھی وہ روح کھینچ کے لے جائے، یہ پڑا ہوا مستقبل، یہ سارا کچھ۔ جوان بیٹا 18 سال 19 سال کار ایکسیڈنٹ میں، یہ بھی پرسوں 5 لوگ مرے ہیں کار کے ایکسیڈنٹ، 5 بچے، کسی کی عمر 18 سال سے اوپر نہیں۔ موبائل بنا کے ویڈیو بناتے جا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، لگی ہے، 5 پہ 5 ختم، موقع پر ختم۔ فیوچر تھا نا، ماں باپ کا تو فیوچر ہی تھے نا وہ، اور ان کی بھی فیوچرسٹک سوچ تھی۔ ہمارے پاس یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی چیز، اس کا تصور ہمارے بچپن سے نکال دیا۔ لیو لانگ لائف، لمبا جیو، بہت جیو۔ اللہ کے رسول نے بھی دعائیں دی، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول کو تعلیم دی کیا؟ بارک لنا فی عمرنا، اللہ تمہاری برکت دے، لمبی نہیں، لمبی عمر نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے پاس لمبی عمر کا اختیار نہیں، لمبی عمر اللہ کا اختیار ہے، عمر اللہ کا اختیار۔ حضور نے برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی عمرنا، بارک لنا فی ما رزقتنا،
بارک لنا بیتنا بیتنا، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے. نہ رزق میرے کنٹرول میں ہے، نہ اولاد میرے کنٹرول میں ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، یہ اس کی طرف سے ہے. اے رب تو کر دے، تو ایسا کر. یہ تعلیم دی. ادھر کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. یو کین ڈو دیٹ، تم کر سکتے ہو. یو کین اچیو. کیا چیز ہے یہ دلدل اچیو کی ہے ہم نے. معاشرتی دلدل، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ ماں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ سفید داڑھی کا احترام، نہ بچوں پر رکھنا. اور یہ سسٹمیٹکلی آپ کا پروفیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے، میں نام نہیں لیتا، ضرورت نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے مراد میری کیا ہے، وہ جنہوں نے قانون کو امپلیمنٹ کروانا ہے، قانون پر عمل درآمد کرانا ہے. قانون شفاف نہیں ہوتا، عادل ہوتا ہے. قانون میں عدل ہوتا ہے، قانون میں شفافیت نہیں. قانون جب بھی جاری ہوگا اپنے عدل، اپنے اصولی عدل کے تحت جاری ہوگا، شفافیت کے ساتھ نہیں. انہوں نے اس قانون میں یہ گنجائش پیدا کر دی کہ تم چاہو تو غزہ کے 22,000 بچوں کو ذبح کر. سو واٹ میٹر. مجھے میڈولن اور برائٹ یاد آ جاتی ہے، وہ سابق وزیر خارجہ. میں اس کا انٹرویو میں نے لائیو سنائی، مجھے دماغ پر ایسے نقش ہوا ہے، میرے آج تک خون کھولتا ہے میں اس بے بدبخت عورت کی گفتگو سن کر. مر کب گئی جہنم حاصل. اس کو ایک صحافی نے استنبول جہاز میں، وہ ترکی کے ایئرپورٹ استنبول میں اتر رہی تھی، اس کو کسی نے کہا، ایک صحافی نے کہا کہ عراق میں 5,000 بچہ بھوک سے مر گیا ہے. What do you think? Is that real price? یہ کوئی اچھی قیمت ہے آپ کی لڑائی کی؟ تو وہ کہتی اٹ از فیئر پرائس، یہ بالکل ٹھیک قیمت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کرنا چاہوں؟ یہ ہے وہ وے آف سوچ. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی فاتح بن کہیں داخل ہو جاؤ، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی معذور پر، کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھانا، الا یہ کہ وہ تمہارے سامنے تلوار لے کے آ جائے. پھر بھی کوشش کرنا کہ وہ قتل نہ ہو، وہ گرفتار ہو جائے. ہاں کوئی نوجوان لڑتا ہوا آ جائے تو تمہیں ڈر ہو کہ یہ تمہیں مار دے گا، اگر تم نے اس کو نہ مارا، پھر اس کے ساتھ لڑو اور اس کو بشک مارتا تو مار. لیکن ان کے گھروں کو مت جلاؤ، ان کی فصلوں کو مت جلاؤ، ان کے کھیتوں کھلیانوں کو، ان کے سب درختوں کو، ان کے معصوم بچوں کو، ان کے پالتو جانوروں کو برباد نہ کرو. لیکن جدید دور میں نئی اختلاف، جدید دور میں کہا ایوری تھنگ از فیئر، ایوری تھنگ از فیئر. یہ آپ ذرا جملے سنتے ہوں گے آپ نوجوان پڑھے لکھے جو، ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار، اوکے گو اہیڈ. وہ بھائی محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں ہوتا. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تمہارے گندی سوچ کا نتیجہ ہے. یہ آپ کی لا میکنگ مشینوں کا مسئلہ ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تو اپنی مخلوق پر مہربان ہے. کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، کوئی ہو، سب اللہ کی مخلوق. مجھے یہ حق نہیں دیا میرے دین نے کہ میں کسی پر ظلم کروں. میرے قابو میں اگر کوئی کافر آ جائے تو مجھے حق نہیں دیا کہ میں اس کی گردن ماروں، بالکل بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے سمرقند کیسے فتح ہوا؟ کسی نے پڑھا؟ مسئلہ یہی ہے نا جی. ابھی پوچھ لیں کہ اداکارہ نرگس کی نئی کیسٹ کب آنی ہے، سارے بتا دیں گے. وہ جی انڈیا کی فلاں ڈانسر کی جو کیسٹیں نہیں آئی، فلانا نیا گانا ہے، ابھی بتا دیں گے موبائلوں پر، فلانے نیا نمبر آ گیا، نیا والیوم آ گیا، نئی فلم آ گئی، فلانی ایکٹریس فلانے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، فلانا فلانا. یہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. تو نہیں معلوم تو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں معلوم، نہیں معلوم. اس غفلت کا نتیجہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، they are very chronic, very clever. وہ بہت چلاک ہیں، بڑے سیانے ہیں، نکیلے ہیں. ہم چرخے ہیں.
ان کے مقابلے میں ہم چرخے ہیں، جگاڑو. ہم جگاڑوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، عقل کے ساتھ نہیں. ہماری عقل مائل پر تخریب ہے، مائل پر تعمیر نہیں. انہوں نے مادی اعتبار سے اپنی عقلوں کو معیار پر پہنچا دیا، مادی اعتبار سے. اور ہمیں تو اللہ کے رسول نے وہ معیار دیا ہے، وہ معیار دیا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. اللہ تو اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. ہم اللہ کے دوست بننے کو تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے. اللہ کے دوست بننے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان کو وہ کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، ان کو وہ اندھیروں یعنی گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر ہے وہ تو تابوت والے ہیں، تابوت کا دوست ہے. اور جو ان کے دوست ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ آدمی کو روشنی سے نکال کر پھر تاریکی میں لا کھڑا. مغرب نے عورت کو نکاح سے آزاد کیا. میں 6-7 برس رہا ہوں برطانیہ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا سچویشن ہے. یورپ بھی دیکھنے کا موقع ملا، وہاں نکاح ختم ہو گیا میرے عزیز. اور گزشتہ سال 2025 کے اپریل غالباً یا مئی میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جرمنی میں 80% لوگ بوڑھے ہیں. 80% جرمنی میں اور جاپان میں. کتنا ترقی یافتہ ملک، کتنا ترقی یافتہ ملک ہے کہ امریکہ بھی ٹیکنالوجی میں جاپانی ٹیکنالوجی سے کا محتاج ہے. بعض شعبوں سارے شعبوں میں نہیں، بعض شعبوں. ٹھیک ہے، لیکن جاپان میں نوجوانوں میں خودکشی کی شرح 33%. نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش والی زندگی ہے. کمیٹی کے سارے خودکشی کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ بس زندگی میں مزہ نہیں رہا، ٹماٹر ڈال میں مرنا چاہتا ہوں. جاپان میں شادی نہ کرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے، شادی نہیں کرتے. اب کیا ہوا؟ اچھا، اس کا حل انہوں نے یہ نہیں تلاش کیا کہ نہیں لوگوں کو کہیں نہیں اپنی نسل بڑھاؤ، شادیاں کرو. تم اب عیسائی کرو، بدھ جو بھی ہو، اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر کے فیملی سسٹم میں وہ ڈیولپ کرو. نہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا توڑ آ گیا، ہم نے سارا نظام ہی روبوٹک کر دیا. مشین ہی مشین تخلیق کر رہی، مشین کھانے بنا رہی، مشین جہاز چلا رہی. اے آئی آ گیا ہے، مشین پیپر حل کے کر، اے آئی پیپر حل کر کے دے رہی ہے. اے آئی بتا رہی ہے کون سا علاقہ اچھا ہے، وہاں کی تفریح میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. کون سا بندہ اچھا ہے، اے آئی سے پوچھ لیجیے. کون سی مشین اچھی ہے، اے آئی سے پوچھ لیجیے. آپ کو الٹا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ مشین پر. اولاد پیدا نہیں کری، اولاد پیدا نہیں کری. اچھا، جو 70 سال، میں اس وقت برطانیہ میں تھا تو وہ ایک خاتون تھی، کپڑے دھونے کے لیے جاتے تو لانڈری باکٹ اس وہاں لکھا لانڈری پیکٹ رکھا ہوتا تھا کپڑے دھونے کی جگہ. تو وہ کپڑے دھونے کے لیے اس کی مشین پر پوری اور تقریباً 70-72 سال کی عمر ہو گئی. کتاب لے جاتے تھے وہاں، ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے. مشین میں کپڑے ڈالے، سکے ڈالے، سارا لیکوڈ سرف وغیرہ ڈال کے مشین کا بٹن دبایا، خود بیٹھ گئے. وہ تقریباً 25 منٹ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں کپڑے دھلتے بھی ہیں، خشک بھی ہوتے ہیں، سارے نکل آتا. میں نے کہا چلو مائی سے پوچھو. میں کہا مائی جی کی میں ٹھیک ہو؟
تیرے بچے کی تیرا خامد کی تھا انہیں پتا ایڈا وڈا مندہ کٹے اپنے خامد کو ایڈا وڈا انہیں چھوٹا جا ترجمہ ہے سانا بیچ ہو کے کتی کا بچہ اور وہ میں کو آج تو اتنے سال پہلے چھوڑ کے بھاج گیا میں کہا تیری بچے اگر ہے کہ دھی میری جڑی ہے وہ شکاگو امریکہ میں چھوڑ دی بھئی جڑی ہے سڈنی آسٹریلیا میں چھوڑ دی تو بیر nothing I have nothing I'm living alone look at me میں یہاں چلی بیٹھوں اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کر یہ تنہائی کا زہر وہاں بوڑھا ہو جائے ماں باپ کو جا کے جمع کرواتے ہیں اولڈ ہاؤس میں خرچہ دے دیں گے یا وہ جا کے گورنمنٹ میں درخواست دے دیتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں میں ماں باپ کی کیئر نہیں کر سکتا گورنمنٹ ان کو سنبھال لے تھینک یو ویری مچ اولڈ ہاؤس تو وہاں چیریٹیز بنی ہوئی جو ماں باپ کو پالتی ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں جا کے جمع کئی پاکستانی میرے کئی جاننے والے ذاتی تعلق والے ان کے اپنے اولڈ ہاؤس میں کہا تو ٹھیک رکھے لوگوں کو وغیرہ آپ چلو تو نوٹ ہی کماؤ انہوں نے کہا بول کیا کروں سابو کا ساری اولاد ہمارا اپنی ابو آدھر نہیں ابو تو اکھڑا نہیں کوئی نہیں سارے وہیں پڑے ہوئے ناول پڑھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناول پڑھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اٹھ کے تھوڑا بہت پیدل چل رہے ہیں ساری مشین رکھی ہوئی ہے کھانا مل گیا اچھا ہر چیز پرووائڈ ہو رہی ہے زندگی گزار نکاح ختم ہو جرمنی میں درخواستیں دی ہیں انہوں نے درخواستیں نوکریاں خالی پڑی ہیں نوجوان نہیں ہے اس کو نوکری دی جائے اچھا یہ آپ سنتے ہوں گے جو نوجوان ہیں نا وہ فیس بک پر کئی آتے ہیں جرمنی میں اتنی جابز اویلیبل آ جائیں یہ بھائی ڈکیت ہیں یہ سارے اپنے ملک کے ڈکیت ہیں جنہوں نے منی کھڑونی ہے بھی ہمارے ذریعے سے ویزا لگوائیں یہ کروائیں یہ کرائیں پروسیس کروائیں وہ اپنا کھیل ہوتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے حقیقت میں وہاں یہ حالت ہے کہ وہاں جاب اویلیبل ہے لیکن وہاں ایک تعصب پیدا ہوا کہ ہماری تو اولادیں ہی نہیں تو یہ جو باہر سے آئیں گے یہ ہماری جب کمیونٹی میں آ کر مر جو کر یہاں کے ہماری سہولتوں پر قابض ہو جائیں گے ہماری جگہ پر قابض ہو جائیں گے اور یہ بڑا شدید رد عمل برطانیہ میں بہت زیادہ ہے نسل پرستی انتہا کرتے جرمنی میں بے انتہا ہے آئرش لوگ میں یہ سکن ہیڈنگ ہوتے ہیں وہ شام کو سڑکوں پہ نکلتے ہیں مسلمان لڑکوں کو بنگالیوں کو پاکستانیوں کو انڈین کو ہاکیوں سے پیٹتے ہیں خبر ہے آپ صرف ڈریم لینڈ سیمے میں نہ رہے نا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے چشمدید گواہ بیٹھا ہوں آپ کو عرض کر دوں صرف سنی سنائی داستانیں بھی ہیں وہ ٹھیک ہے تہذیب ہے ٹریفک بڑی ٹھیک ہے ایماندار بڑے ہیں جی کوئی ایماندار کو رج کے دھوتے ہوئے پورے جہاں داؤ لگتا ہے وہاں صفاقی کا کوئی قرینہ نہیں معاف کر چھوڑا لیکن آپ کے سامنے بھیڑیے کی دانت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے اتنے لمبے لیکن وہ گاڑ کے اسی سے چمڑی کھینچ دیتا یہ صفاق درندے ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں انہوں نے کیا کیا عورت کو آزادی دی گھر سے نکالا کیوں کہ اللہ کے رسول نے عورت کو کہا تھا وقرن فی بیوتکن ان سے کہو اپنے گھروں میں ٹکی رہو انہوں نے کہا نہیں ابلیس نے کہا یہ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جیت ہو جائے گی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی نہیں بندیوں کو کرنا دکھاؤ مردوں کو ان کے نازک اور حساس ترین مرحلے تک لا کر چھوڑو سیکس ایجوکیشن کی طرف لے کے جاؤ سیکس دکھاؤ عورت کا وجود جن سے مخالف دکھاؤ دکھائی نا جی فلمیں بننی شروع ہوئی اس 70 کی دہائی میں 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان میں ننگی فلمیں آنی شروع پھر وی سی آر آ گئی پھر ڈش اینٹینا آ گیا پھر کیبل آ گئی اور ہون کا بل تمہارے جی انٹرنیٹ موبائل شریف جی چودھری صاحب ابا حضرہ دے کے ابا جی نہیں سوڑا وہ کیا ہے دسو کہ تو نہیں نہ ذرا کام تھوڑا کھا کے نالی بھائی ڈاسی تو نہیں دیکھ میں مذاق نہیں کروں واللہ باللہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں میری گلی میں
ایک یا دو روزانہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صاحب ہے وہ ایسے پکڑ کے نا ایسے چل رہا تھا, جین کی پینٹ پہنی ہوتی ہے, اسے سکا سڑا تھا اور موبائل ایسے لے کے چل رہا. وہ بھائی کیا ہے اس میں سے کچھ نکل رہا ہے, کیوں کھڑے رہا ہے کہ یہ کیا ہے, وہ روپے نکل رہے ہیں, مسائل ہیں نا کہ جنہوں نے اس کو بنایا, جنہوں نے اس کو بنایا, ایلان مسک اس سے کسی نے پوچھا, مارک زکربرگ اس سے کسی نے پوچھا, ٹھیک ہے جی, ایپل کمپنی کے مالک سے پوچھا, کسی نے پوچھا کہ تمہارے بچوں کے پاس موبائل ہے, نکل نیور ایور, کبھی بھی نہیں, میرے بچے موبائل استعمال نہیں کرتے. جو کمپنی کا مالک ہے اس کے بچے موبائل استعمال نہیں کرتے. اتنا شام کو میرا چھوٹا چاہ کے کھڑے ہوئے گنا کے میں ساری دنیا نے چل کے تم ساکو نہیں میں گنا رہے ہیں. روتے کیوں ہو اگر لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں, روتے کیوں ہو؟ ہاں, کب کپاتی ہے اگر بخشتے ڈرتے کیوں, طلعت شوق کی تنویر یوں ہی ہوتی. ہاں, کب کپاتی ہے اگر بخشتے ڈرتے کیوں ہو, طلعت شوق کی تنویر یوں ہی ہوتی ہے. چشم ایام سے خون بن کے برستا ہے جلال, جب وہ اخلاف کی نکبت پہ لہو ہوتی. ایسے ہی یہ معاملہ ہے. ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا,